آپ نے فرمایا تو امیر معاویہ کے بعد میں عیسائی ان کے ہاں صحیح بات مشیر جو ہے بالکل ترجمان مسیح. ذہن میں صحابہ کا ایک بڑا خراب ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں صاحب بات یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ. کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کہا یہ دین کی جڑ کاٹتی سوائے نبی کے تنقید سے کوئی معاف. جب یہ شرک امت چھوڑ دے گی نا صحابی کو بھی پکڑ لے گی بالکل آزاد ہو جائے گی اور دین آ جائے گا. یہ غلامی ہے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کہیں. صحابی زیادہ مجروح ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ پھر یہ حرکتیں ہمیں کنسیشن مل سکتی. ہم بعد میں آئے ہیں اور آپ نے سنی نہیں حدیثیں حضور نے تو ہمیں 7 گنا ان سے زیادہ ثواب بتایا کہ امتی جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ان کے لیے 1 مرتبہ توبہ ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور مانیں گے 7 مرات 7 مرتبہ. اور انصاف بھی یہی کہ ہم بعد میں پیدا ہوں تو ہمارا قصور ہے کوئی اللہ نے پیدا کی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ ایک مدت جو ہے ان کا دور تھا وہ تو صحابہ کو کہا ہمیں نہیں کہا. جو بعد میں مسلمان ہوئے خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ان کو حضور نے صحابہ سے نکال دی کہ تم میرے صحابہ کو گالیاں دیتے تم میں سے کہو جتنا سونا یہ سارے نزول تو پڑے گالیاں عبدالرحمن بن عوف کو دیے تھے. آج یہ حدیث بیان کر حضور نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں دیتے عبدالرحمن بن عوف کہا اور تم کہاں خالد تم اگر یہ ان کو کہا کہ تم اگر جو بعد میں آئے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے غلبے کے تم میں سونے کے پہاڑ ان کے برابر ہو سکے. ہمیں نہیں کہا ہم تو اگر بعد میں نیکی کریں نہیں گالی اور بات ہے کہ کوئی آدمی گالی تو کسی آدمی کو نہیں دینی چاہیے مگر یہ کہ کام انہوں نے غلط کی یہ تنقید عمر بھی روک دیتے کوئی نہ ٹوکے مجھے دین کا بیڑا نہ کر کوئی. یہی تو مثالی دور ہے کہ ایک عورت ٹوک رہی ایک عام آدمی ٹوک رہا. یہ تنقید جو معاویہ نے روکی ہے یہی تو ہونا روکتا میں ایک غلامی کا شکنجہ کر سکتے بولے نہ ہم جو جی چاہ کرتے اس میں ان کے گناہ چھپا لیے. یہ ان کا پروپیگنڈا کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ بڑے بڑے اور ماہر کیا جب لکھتے ہیں کہ معاویہ کے جرائم کا کوئی ہمارے پاس دفاع نہیں تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صحابیت نے اس کو گھیر رکھا. یہ پخانڈا ہے. حضور نے سزائیں نہیں دی کہا فاطمہ اگر چوری کرے ہاتھ کر دیں اللہ کی دے توبہ کرے شرک کو چھوڑ دے کوئی صحابی نہ کہے جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا وہ تو چند ہے وہ سارے قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا کہ وہاں نکالیں سورہ توبہ 3 گروہ ہیں خدا کے بندے ظلم کر رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین سارے مہاجر انصار بھی نہیں ہیں مہاجر انصار میں سے جو نیکیوں میں اول اور آگے نکل گئے چوٹی ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد منافق ہیں. اب ہم کیا صحابی کو فیصلہ کریں کہ ہے کہ نہیں لا تعلم نحن نعلم اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا نبی کے ساتھ عمر گزار. اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ نہیں صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا فرمایا تو نہیں جانتا مدینے میں بھی ارد گرد منافق ہیں نہیں تو جانتا صرف اللہ جانتا. تیسرا گروہ فرمایا کہ تیسرے ہیں کچھ ایسے نہ وہ پہلے کی طرح ہیں نہ ان کی طرح منافق ہیں وہ ہیں گناہ گار صحابی کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں. صاحب کا خالد تو عمل انصار ہے وآخر سیئ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ان کے بارے میں اصل اللہ شاید اللہ نے معاف کر دی. اور قرآن مجید کا جب میں نے لوگوں کو یہ آیتیں بتائی مولوی حیران رہ گیا کہ ہم نے تو ایک ہی رٹی تھی والسابقون الاولون سابقون الاولین کہاں اور یہ کہاں گناہ گار. بھائی یوسف علیہ السلام دے پڑھا نہیں تھی گزر گیا یہ ہو ایسے ہوتی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ پوری صورت ان کے مکر و حالانکہ باپ نے بھی معافی دے دی بھائی نے کیوں پڑھتے ہو ممبروں پر وہ واقعہ بڑھا دینا ہوتا اس سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں. حابیل قبیل سے قرآن نے شروع کیا تاریخ کتنا قرآن بڑا پیچھے کہنے کو کیسے وہ تو یار گزر گئے تھے پہلوں کے افسانے ہیں مگر قرآن نے کہا تاریخ افسانہ نہیں ہوتی. اس سے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے انعام پاتے ہیں اور بد جو ہے. میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آتا. قرآن مطالعہ کائنات کہتا کہ زمین و آسمان کو دیکھ دوسری طرف تاریخ کو کہتا کہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو تاریخ میں گم ہو جائے. چین سے لے کر امریکہ ایک ایک قوم کا وہ تو ہٹی جیسے ہم سے اچھے نکلے ہر قوم کے تمدن کا مطالعہ کیا نتیجے نکالے قرآن کے مطابق کہ جب بد عملیاں آئیں تباہ ہو.
وہ خود کافر کہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیر نہیں اس دنیا میں انصاف. تاریخ کو آپ رد کریں. پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الحیران بالتوضیح کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں حیران کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے. دین کا چشمہ گم کر رہے ہیں آپ. اس طرح تو معاملے ختم, عدالتیں برخاست ہو جائیں. انہیں کیا پتا کہ انڈیویجول کا کیا ہے, کس مجبوری میں اس نے کیا یا نہیں. جج کہہ دے میں یار ٹھیک ہے جرم تو, مگر کیا پتا اس بیچارے. اس طرح ختم ہو جائے گا. چھوڑیں ان باتوں. آخرت میں کیا ہوتا اس میں ہم دخل نہیں دیتے. جب راویوں پر علماء نے جرا شروع کی نا کہ کذاب ایسا, اس وقت بھی کئی صوفی اٹھ کھڑے ہوئے یار وہ مر گئے ہیں تم. تو علماء نے کہا ہمیں کیا پتا شاید وہ جنت میں, مگر ہم حدیث کو بچانے کے لیے اگر جرا نہ کرے تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کس کی حدیث موت میں رہے. ورنہ یہ علم میں جرا تحدیث سارا غیبت ہے, چگلی ہے کہ مرے ہوں کو برا کیا. یہ سارا دریا بول کرا جائے سارے ان مروں کو برا کہنے کیا یہ جھوٹا تھا, یہ غیر سکھا تھا. اچھا مولانا اعلی رسول کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہاں کہنا تھی بالکل کہنا. مولانا یہ تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں میں ان کو کہا یہ بخاری شریف جو نا اس کو آپ دنیا سے ختم کر. مریم علیہ السلام اس میں ہاں مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں. حاجرہ علیہ السلام تعالیٰ اپنی امت کی نیک بیویوں کو نہیں کہنے. کس نے ان کو کہا یہ کس دین میں آیا؟ سلام علینا وعلی عباد اللہ. سلام. صحیح بخاری میں فاطمہ علیہ السلام, ام کلثوم علیہ السلام, آپ کا چھوٹا بچہ ابراہیم علیہ السلام, حسن علیہ السلام حسین. میں نے کہا دیتا ہوں یہ ارے بیت کی پہچان ہے, ورنہ السلام علیکم ہم ایک دوسرے کو کہتے ہی ہیں. کون تعلق اے پھر نبی اللہ ہم خاصا تھے کیوں کہیں نہیں کہتے تھے السلام علیکم. ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ایک خطبہ دیں اس پر خطبہ دیں. انشاءاللہ. اس طرح نہیں, اسلامی حکومت کا تصور واضح کر کے مرنا. کبھی کوئی اٹھے گا تو یہ ان کو تو معاویہ یزید کی پڑی, ہمیں نہیں. ہم تو اسلامی اصول حکومت جو ہے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو گم ہی ہو گیا.